بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ انتہائی گہری نظر رکھتی ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے اور جو ایسکیلیٹری موڈ میں جو ہے وہ انڈیا آیا ہوا ہے, ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو کشمیر. تو جو کشمیر کا ایشو ہے اور 5 اگست آبویسلی اس کی ایک اپنی ایک امپورٹنس بھی ہے, لیکن اس سے آگے جو پیچیدگیاں جو انڈیا بنا رہا ہے, جو ہماری واٹر ٹریٹی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, ایک تو کشمیر کاز کے حوالے سے بتائیں کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی فیور اس, اور ہم اس کو کس طرح نیویگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے 5 اگست تو ویسے بھی یوم استحصال ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر خاص طور پر, وہاں ایک نہ صرف شٹر ڈاؤن ہوتی ہے اور پروٹیسٹ اور استحصال کا دن ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں سارے پاکستان میں یہی صورتحال ہے, کیونکہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے 6 سال پہلے اسی دن آپ نے دیکھا کوشش کی کہ کشمیر کی شناخت, اس کے حقوق, اس کی زمین اور ان کا حق خود ارادیت ایک ہی وقت میں لینے کی کوشش کی, اور اپنے آئین میں جو چینجز کیے اس کے ذریعے, اور خاص طور سے اس کی اسپیشل سٹیٹس جو ہے کشمیر کا 2 سے آپ کو سب پتہ ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. اور اہمیت کا متحمل یہ بھی ہے کہ وہ اس منصوبے میں وہ اس وقت آبادیاتی تبدیلی بھی لا رہے ہیں 35 کے ذریعے, جو بہت ہی سنگین اور تشویشناک ہے کشمیر کے لیے, کیونکہ وہاں کی مسلم جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے. جی تو یہ بات بہت اہمیت کی متحمل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہاں یہ سب کے پردہ ڈال کے, دنیا کے سامنے پردہ ڈال کے, کیونکہ وہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا, آ نہیں سکتا, نہ کہانی باہر آتی ہے, نہ مظالم کا بیان کوئی کر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک 2019 سے ایک, پہلے تو وہ چھاونی ہوتا تھا پورا, ایک فوجی چھاونی ہوتی تھی پورے علاقہ, اب وہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن پرزن بن گیا ہے غزہ کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. تو جو صورتحال وہاں ہے وہ بہت سنگین ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی, اور وہاں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے بھی, کیونکہ ان کا جذبہ مزاحمت ختم نہیں ہوا, نہ ہوگا. اور پاکستان اس میں بہت, میں سمجھتی ہوں مستقل مزاجی کے ساتھ پہنچا ہے کہ اس کو اس بات کو سامنے لایا جائے, کیونکہ جو لوگ خاموش ہیں وہ پھر اس ظلم کے خاموش معاون بن جاتے ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. تو اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا پاکستان نے, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سال کی یہ جو جنگ ہوئی تھی 4-5 دن کی, اس کے بعد جو ثالثی انہوں نے کی, اس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں کشمیر کو بھی ایک حصہ بنانا چاہتا ہوں اپنی ثالثی کا, اور امن کی جو بھی ان کی پیش رفت ہے. اور یہ بات ظاہر ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف یہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, تو نہ یہ اندرونی معاملہ ہے, نہ یہ صرف باہمی معاملہ ہے, بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. یہ بات کوشش کی جاتی ہے کہ دس از این انٹرنل میٹر. آج کل کی جو حالات ہوئے ہیں اس میں تو یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کسی کو یاد رہا, یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات یاد رہی اور انہوں نے اس کی پھر یاد دہانی کروائی. جی بار بار یاد دہانی کرائی. جی بار بار کہ ثالثی بھی انہوں نے کی ہے جو ہندوستان ماننے تیار نہیں ہے, اور کہ انہوں نے کشمیر کا وہ چاہ رہے ہیں کوئی حل ہو, منصفانہ حل ہو لوگوں کی, مطلب یہ ایک بہت بات ہے. جی تو میڈم سوال جو ہے وہ میرا یہ تھا, اور بنتا بھی جو لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, کہ امریکہ نے تو کہا کہ ہم میڈیشن جو ہے وہ کریں گے, 3rd پارٹی میڈیشن, لیکن بھارتی پارلیمنٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور بی جے پی کی ان پرٹیکولر کہ وہ 3rd پارٹی میڈیشن جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اقوام متحدہ اتنے سالوں میں تو ڈیلیور نہیں کر سکا. اب یہ سچویشن کس طرف جائے گی؟ ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں جس کے ذریعے اس کو جو ہے ایک ایسے حل کی طرف لے جایا جائے جو کشمیریوں کے حقوق کی تحفظ بھی کرے اور جو فردر ایسکیلیشن کی طرف بھی جو ہے وہ نہ جایا جائے؟ بالکل, کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے, اور
جہاں تک آپ ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہر مرحلے پر کوئی بھی جنگ ہوئی ہو، خاص طور سے آپ اگر بنیاد مرصوص اور آپریشن سندور کو دیکھ لیں تو جوابی کارروائی ہوئی ہے. پاکستان نے کبھی شروعات نہیں کی کوئی بھی جنگی اقدام اٹھانے سے، اور یہ طے ہے اور ہماری سب کا مشترکہ موقف رہا ہے کہ دیکھیے کوئی عسکری حل نہیں ہے، ملٹری سولوشن ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، رگ تو وہی ہے نا، اور فلیش پوائنٹ بھی وہی ہے. تو اس حوالے سے ایسکلیشن پاکستان تو قطعاً نہیں چاہتا. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بی جے پی کی بات کی اور ان کے جارحانہ رویے کی بات کی، وہ ماننے تیار نہیں ہے، ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. جی پاکستان کی فضائیہ نے، ایئر فورس نے جس طرح کے مارکے سب کو دکھائے کر کے، اور افسوس سے تو میں نہیں کہوں گی لیکن وہ بالکل مان نہیں پا رہے، ہضم نہیں کر پا رہے کہ ان کو اتنی واضح شکست اتنے کم گھنٹوں میں شروع میں ہی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یہ واضح شکست ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. ڈومیسٹکلی بھی بی جے پی بہت سخت تنقید کا شکار ہے، مودی خود بذات خود. اور ان کی 85th برتھ ڈے بھی آ رہی ہے، جب وہ دوسرے ان کے جو دوست کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے، اور آر ایس ایس کی بھی اینیورسری آ رہی ہے. تو ٹینشن تو وہاں انٹرنلی بہت ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ جنگ تو سارے ڈومیسٹک ان کے جو بھی مقاصد تھے اس کے لیے لڑی گئی، اور ان کے پر اب الٹا حساب ہو گیا ہے کہ بیک فائر ہو گیا نا سارا معاملہ. جی بالکل صحیح ہے، لیکن جو سچویشن اس میں سے بعد سے نکل کے آئی اور بلکہ اس سے پہلے ہی ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، کیونکہ وہ بھی انڈیا کے لوکل پولیٹیکل سیناریو کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی کہ بی جے پی کو اسے جو ہے لیوریج جو ہے وہ حاصل ہو. پاکستان ایک لوور رائپیرین اسٹیٹ ہے جسے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے پانی جو ہے میسر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور انڈیا جو ہے ہٹ درمی کر رہا ہے اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو sort of not keep the legal barriers intact. اور وہ بار بار یہی بات ہے کہ انڈس واٹر کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. کیا ہم نے اپنے سارے لیپشنز جو ہے وہ ایکسپلور کر لیے ہیں اس ٹائم پر؟ جی یہ دیکھیے ٹرانس باؤنڈری دریا جب ان پر ٹریٹی ہوتی ہے، اور یہ والی ٹریٹی اس کی معاونت ورلڈ بینک نے کی تھی، جو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ان کا جو بھی کردار ہے اس میں عالمی ادارہ ہے، اس کی اپنی ساکھ ہے اور اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن اسی کے مطابق یہ 3-4 جنگوں کو سروائیو کر چکی ہے. دنیا میں سے لوگ گولڈ سٹینڈرڈ مانتے ہیں ٹریٹیز میں. پاکستان جو ہے لوور ریپیرین بے شک ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ انڈس دریا جو ہے یہ ہماری لائف لائن کی طرح ہے جی. اور سارے ہمارے شہر ماسوا کوئٹہ کے اس کے ارد گرد ہیں، ساری ہماری ایگریکلچرل معیشت اور لائیولی اس کے ارد گرد ہے. ہمارے پانی کا نظام، عکاسی کا نظام سارا اس سے جڑا ہوا ہے. تو یہ تو بالکل انسانی چارٹرز کے بھی مترادف ہے. اور جب ایک ملک ٹریٹی یک طرفہ طور پر اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عالمی سطح پر ایک میں سمجھتی ہوں روگ ملک کہلایا جاتا ہے کہ آپ نے نہ اس طرف دیکھا نہ اس طرف، آپ نے کسی سے بات کیے بغیر ٹریٹی کو ایک جنگ کا مہرا بنا دیا، اس کو ویپنائز کر دیا، اور اس کو ہائیڈرو ٹیررزم کہا جاتا ہے جی. اور اس ہائیڈرو ٹیررزم کے حوالے کارکین نے 2016 میں انہوں نے خود پہلی دفعہ کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. تو یہ واٹر والی جو بات کی جا رہی ہے یہ مودی صاحب کی خود کی ایجاد ہے. انہوں نے اس کو ویپنائز کیا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ایکٹیویٹ کرنے، اور یہ ایک کلاسک جی ایک طریقہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب آپ گھر پہ ہار رہے ہوتے ہیں تو ایک باہر کا کوئی بوگی بنا لیتے ہیں کہ دیکھیے بھوت آیا، شیر آیا، اور پھر ساروں کی توجہ باہر کر دیتے ہیں ملک کے کہ دیکھیے ہم جڑ کر لڑیں گے. تو انڈس واٹر ایک اس طرح کا ویپن بن گیا ہے جو پانی کو ہتھیار بنانا جی کوئی صحیح نہیں سمجھتا. دنیا میں اس کی تھو ہو رہی ہے، جہاں جہاں اس کی اصلیت سامنے آ رہی ہے نا، پردہ چاک ہوتے جا رہا ہے بھارت کا اور ان کی جارحیت کا. تو یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ کتنی وائٹل ٹریٹی ہے، یہ کس
چیز کو گورن کرتی ہے اور اس کے کتنے انسانی اور ہیومینیٹیرین اس کا کتنا اثر دور تک اثر ہوگا. جی جو ہندوستان کرے تو وہ ملٹی لیٹرزم کے منہ پر بھی لات مار رہا ہے. جی ہر چیز کے یہ جو دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں، جو بھی ڈھانچہ ہے، اس پر وہ کھلے عام لات مار رہے ہیں. تو وہ اب ان کی جو ایک اپنے سیلف امیج ہوگی نا کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے، اس کو اب میں سمجھتی ہوں کورس کریکشن ہوگا جی تھوڑا، کیونکہ اب سب بھارت کو ایک نئی لینس سے دیکھ رہے ہیں، نئے زاویے سے، کہ یہ تو ایک بہت ہی جارحانہ ملک ہے، کراس بارڈر ٹیررزم میں بھی ملوث رہا ہے. کینیڈا اور امریکہ میں بھی ان کی خود کی ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم آئی ہے، ان کے سارے ممالک نے یہ بات رجسٹر کی ہے. تو جب انہوں نے پاکستان پر الزامات لگانے کی کوشش کی تو کسی نے بات مانی نہیں.